کا ٹاپک ہے وہ ہے ایول آئی، نظر بد کے متعلق۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2188 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ the influence of an evil eye is a fact. If anything, if anything would precede the destiny, it would be the influence of an evil eye. And when you are asked to take bath as a cure from the influence of an evil eye, you should take bath. اس حدیث میں ہمیں نظر بد جو ہے ایول ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں ایک مطلب کہہ لے ایک فیکٹ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ جن وغیرہ یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اس باتوں پہ یقین نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں اس حدیث میں پتہ لگ رہا ہے کہ نظر بد کا جو بھی کنسپٹ ہے نا وہ حقیقت رکھتا ہے اور وہ واقعی میں ایک فیکٹ ہے، اور ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ If anything would precede their destiny, it would be the influence of an evil eye. کوئی چیز اگر تقدیر کو سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ نظر بد کے علاج کے لیے تم نہا لو، کوئی بات لے لو، تو تمہیں بات لے لینا چاہیے، نہا لینا چاہیے۔ تو اس حدیث میں ہمیں پہلے ایک امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے کہ نظر بد جو ہوتا ہے وہ واقعی ایک فیکٹ ہے، وہ واقعی میں ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک اور امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اگر تقدیر کو، ہماری تقدیر جو ہے اس کو کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تھرڈ ہمیں اس میں یہ پوائنٹ پتہ لگ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ نظر بد کے علاج میں تم نہا لو تو اسے نہا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اسے وہ بات لے لینا چاہیے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں فردر کہ ہم نظر بد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو نظر بد ایول آئی کیا ہے؟ In Islam, the evil eye or al-ain is believed to bring harm through envy or jealousy, affecting one's well-being and prosperity. نظر بد اس طرح ایک انسان خیال دوسرے انسان کو لگاتا ہے کہ ایک انسان یہ خواہش کر رہا ہو کہ دوسرے شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچ جائے، یا ایک انسان کسی دوسرے سے جیلس ہو رہا ہے، کسی سے حسد کر رہا ہے، تو وہ کسی دوسرے شخص کو نظر بد لگا سکتا ہے۔ اب اس طرح کی نظر رکھنا، کسی دوسرے شخص کے مال پر، صحت پر، اس کی نعمتوں پر حسد کرنا، جیلسی ہونا، ٹھیک ہے، یہ سب ہم نظر بد میں لے لیتے ہیں۔ کہ ایک انسان یہ سوچے کہ دوسرے شخص کا کوئی نقصان ہو جائے، اسے جیلسی ہو کہ مجھے یہ نعمت نہیں ملی، اسے یہ نعمت مل گئی ہے، تو انسان اگر یہ خیال کرے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے یا اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس طرح کی جیلسی رکھنا، تو وہ انسان جو ہے دوسرے شخص کو نظر بد لگا سکتا ہے۔ سورہ قلم میں آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرمانے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، The disbelievers would almost cut you down with their eyes when they hear you recite the reminder and say he is certainly a madman. تو ہمیں اس آیت میں پتہ لگ رہا ہے کہ جو ڈسبلیورز تھے وہ اپنی آنکھوں سے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو ہم نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ نظر بد ایک واقعی میں ایک عمل ہے، یا کہہ لے کوئی ایک فیکٹ ہے، اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف سے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی ہمیں غلط نظر نہ لگا دے، یا ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہو۔ ہم پہلے اس بات پہ تو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، ٹھیک ہے، کوئی ہم سے جیلسی نہ رکھتا ہو، کوئی ہم سے حسد نہ کرے، ہمیں اس بات کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے تو کسی کو نقصان نہیں ہو رہا۔ ہم اگر کسی سے حسد کر رہے ہیں یا جلس کر رہے ہیں تو ہم بھی تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حسد نہ کریں، کسی دوسرے شخص سے ہم جلس نہ ہوں۔ اگر کسی کو کوئی نیکی مل گئی ہے تو اس پہ خوش ہوں، اس کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے حسد نہ رکھیں تاکہ ہمارے وجہ سے بھی کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ دین سورہ یوسف میں اللہ پاک فرمانے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، He then instructed them, O my sons, do not enter the city all through the gate, but through separate gates. All through one gate, but through separate gates. I cannot help you against what is destined by Allah in the least. It is only Allah who decides. I Him I put my trust, and in Him let the faithful put their trust. کہ جب حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، انہوں نے جب ایک شہر میں جانا تھا تو ان سے کہا گیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بچوں، تم سارے ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا، بلکہ سیپریٹ گیٹ سے داخل ہونا۔ اب ہم یہ اپنی لائف میں دیکھیں تو ہمیں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اس کے اتنے بچے ہیں، بیٹیاں ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر بھی کہ کسی کے زیادہ اولاد ہو یا صحت زیادہ ہو تو لوگ نظر بد لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کسی کے پاس اولاد ہے یا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ان کے بچے ہوں لیکن نہیں ہو رہے، کسی بھی قسم کی میڈیکل کوئی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے نہیں ہو رہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بھی اولاد ہو، اور اگر کسی شخص کے ماشاءاللہ زیادہ بچے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے اتنے بچے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا جو شخص ہے وہ کس سچویشن میں ہے، اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں۔ تو جو شخص جس کے پاس ایک نعمت نہیں ہے وہ آپ سے حسد کر سکتا ہے۔ یہ ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس ہے، تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہمیں نقصان نہ پہنچائے اور ہم بھی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، ہم خود کسی سے حسد نہ رکھیں، جلسی نہ رکھیں۔ تو اس میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کہا تھا کہ ایک گیٹ سے نہ جانا بلکہ سیپریٹ گیٹ سے جانا، اور وہ پھر کہہ رہے بتاتے ہیں کہ in him I put my trust and in him let the faithful put their trust۔ اور اللہ پاک پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور ان سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا حاسدوں کے حسد سے اور ان سارے لوگوں سے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ what اللہ پاک has commanded us to do۔ سورہ نساء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، and do not crave what Allah has given some of you over others. Men will be rewarded according to their deeds and women equally according to theirs. Rather ask Allah for his bounties. Surely Allah has perfect knowledge of all things۔ اس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر کسی ایک شخص کو زیادہ نعمتیں دی ہیں تو ہم نے کسی ایک شخص کو زیادہ نعمتیں دی ہیں تو ہم نے اس کے لیے کریو نہیں کرنی، ہم نے جو خود مل گیا ہے نا، ان شارٹ اس پہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں جو نعمتیں جو رحمتیں ہمیں مل گئی ہیں ہم نے اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کی بات آ جاتی ہے نا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی مصیبت ہمارے پہ آ جاتی ہے، تو اگر ہم اپنے سے بڑے کسی لیول پہ دیکھیں نا، وہ کسی بھی لیول پہ دیکھ سکتے ہیں، فائنینشیلی دیکھ لیں یا ہیلتھ کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو اگر ہم کسی بڑے لیول پہ کسی کو دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو ہم سے تھوڑا نیچے ہوگا، مطلب اس کی فائنینشیل کنڈیشن ہمارے سے تھوڑی کم ہوگی یا اسے کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے، کوئی بیماری وغیرہ ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں، ہمیں بہت اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اور ہماری ہیلتھ کنڈیشن بہت اچھی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھیں نا کہ ہمیں کھانے کو مل رہا ہے اور ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے سارے آرگن سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہوئی ہے نا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا ایک آرگن بھی خراب ہوتا ہے نا، اسے لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ کا خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں فری میں اتنی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور ہاسپٹلز میں اگر ہم جائیں وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کتنے مریض وہاں پہ ہوتے ہیں، تو پھر ہم شکر ادا کریں گے۔ اور اس کمپیئرڈ کہ اگر ہمیں کوئی بخار وغیرہ ہوا ہے اور پھر ہم شکوہ شکایت کرنے لگ جائیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں اپنے نزدیک جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر ہمیں پھر ہوگا کہ یہ جیسے کوئی انسان غلط الفاظ بولنے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مصیبت میرے پہ آنی تھی، تو اس طرح کی ہم چیزیں اگر سوچیں تو ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے اپنی سچویشن میں اپنے سے کم لوگوں پہ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی لحاظ میں۔ اگر ہمارے پہ کوئی مشکل آئی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جن پہ ہم سے زیادہ مشکل آئی ہیں۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان پہ کتنی زیادہ مشکلیں آئی تھیں، پھر ہمیں اپنا جو بھی تکلیف ہے نا وہ اتنے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اور مردوں کو وہی ریوارڈ مطلب دیا جائے گا جو وہ ڈیٹس کریں گے، اور خواتین جو ہیں وہ بھی جو عمل کریں گی انہیں ان کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ دین ہم اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ احادیث دیکھتے ہیں۔ یہ ضعیف حدیث ہے، ابھی داؤد کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ avoid envy for envy devours good deeds just as the fire devours fuel اور he said grass۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے envy نہیں رکھنا، ہم کسی بھی سے بھی نہ، ہم نے کسی بھی قسم کا حسد یا جلسی نہیں رکھنی، اور اگر ہم
اور یہ ہماری جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو اس طرح ختم کر سکتی ہے، جس طرح آپ کہہ لیں کہ گراس کو کوئی کسی بھی قسم کی گھاس کو اگر فیول لگا کے جلایا جائے، وہ جس طرح اس گھاس کو ختم کرے گی، اسی طرح یہ جو چیزیں ہمارے نیک عمل کو ضائع کر سکتی ہے۔ دین البخاری کی حدیث ہے جس میں سلمہ نریٹ کرتی ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saw in her house a girl whose face had a black spot. He said she is under the effect of an evil eye, so treat her with the ruqya. تو اس حدیث میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک بلیک اسپاٹ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو لڑکی ہے وہ ایک نظر بد کا شکار ہے، تو اسے رقیہ سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب ہم نے نظر بد، چلو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک شخص کو بد نظر لگ گئی ہے، تو ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ ہم نے کچھ ایسی مطلب ٹریٹمنٹ دینی ہے نا، اگر آپ کو کوئی بخار وغیرہ ہوتا ہے آپ اس کی بھی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہو، اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اسے نظر بد لگ گئی ہے تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ کیا کریں گے؟ تو ہم نے وہی ٹریٹمنٹ لینا ہے جو ہمیں قرآن یا سنت کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر رقیہ کا ذکر ہوا ہے تو ہم نے رقیہ کرنا ہے۔ اس طرح کی آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ہماری معاشرے میں کسی کو نظر سے بچانے کے لیے اس میں مرچیں اس کے سر سے گھما رہے ہوتے ہیں، یا انڈے گھما رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلام سے ریلیٹ کر کے اگر کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ بدعت میں ویسے شمار ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم نے اس سب سے دور رہنا ہے کیونکہ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے ریلیٹ ہم نہیں کر سکتے اسے۔ تو وہ چیزیں دیکھنی ہے، وہ رقیہ کرنا ہے جیسے جو اسلام میں بتایا گیا ہے، مرچوں سے جو بھی کیا جاتا ہے، اور جو بھی طریقے سے کیا جاتا ہے کسی کو نظر سے بچانے کے لیے، اگر وہ اسلام میں نہیں ہے تو ہم نے وہ نہیں کرنا۔ اور obviously اگر ایک چیز اسلام میں ہے ہی نہیں تو ہمیں اس سے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ تعویذ لٹکاتے ہیں، تعویذ لٹکانا اٹ سیلف شرک میں آتا ہے، اور تعویذ لٹکانے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ کہ تعویذ لٹکانے سے، اس کی ایک ایگزامپل لیں کہ اگر ایک شخص کو وہی بخار ہوتا ہے تو وہ پیناڈول کی گولی کھاتا ہے، اس کو اپنے گلے میں نہیں لٹکا کے رکھتا، اسے پتا ہے کہ میں جب اسے کھاؤں گا تبھی مجھے اثر آئے گا، تو وہ گلے میں نہیں لٹکا کے رکھتا اسے کہ میں نے گلے میں لٹکا لیا تو چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص کو نظر لگی ہے، وہ تعویذ لٹکانے سے صحیح نہیں ہوتی، تعویذ لٹکانے شرک ہے۔ ہم کیا کرنا چاہیے، جو وہ طریقہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے۔ اب اس میں جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ نظر بد کا شکار تھی تو اسے رقیہ سے ٹریٹ کرو۔ اور صحیح البخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں the effect of an evil eye is a fact and he prohibited tattooing۔ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں وہی اس میں ہمیں دوبارہ بتائی گئی ہے کہ ایول آئی واقعی میں ایک فیکٹ ہے، اور اس حدیث میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ٹیٹو کرنے سے منع فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز آف این ایول آئی افلکشن، کہ اگر ایک شخص کو نظر بد لگی ہے تو ہم کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں۔ باڈیلی سمٹمز پہ آ جائیں تو فزیکلی ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ these signs often appear before or during incantation یعنی کہ رقیہ and are as follows: paleness of the face, congestion in the area of the chest، congestion کا مطلب ہوتا ہے سکھڑنا یا ٹائٹنس فیل ہونا، موونگ ہیڈ ایک وچ انکریزز ڈیورنگ انکنٹیشن، فیلنگ آف ایکسٹریم ہیٹ، بہت زیادہ گرمی لگنا، سویٹنگ اسپیشلی ان دا ایریا آف دا بیک، دا ڈگری آف سویٹنگ ڈیپینڈز آن دا پاور آف دا افلکٹڈ ایول آئی، نمنس ان آرمز اینڈ لیگز، بازو کا اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، کنٹینیوس یوننگ ان این ایب نارمل مینر اسپیشلی ڈیورنگ ورشپ اینڈ ریسائٹنگ آف دا قرآن، crying or tears dropping for no obvious reason، constant yawning جمائی لینا and dropping of tears often occur with most victims as a result of incantation if one is affected with evil eye or envy, but is most commonly among afflicted women. Involuntary movements and limbs shaking depending on the power of an evil eye۔ involuntary movements کا مطلب ہوتا ہے وہ حرکتیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں یہ والنٹری ایکشن ہوتا ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انوالنٹری وہ ہوتا ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں
ہم سانس لینے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، سانس آ رہا ہوتا ہے، ہم آ رہا ہوتا ہے ہمیں، ہمارا دل جو کام کر رہا ہے وہ انوالنٹری ایکشن میں آتا ہے کہ وہ خود ہی کام کر رہا ہے. تو انوالنٹری موومنٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا لیکن ہم موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اینڈ لمس شیکنگ، ہمارے ٹانگیں جو ہوتے ہیں وہ شیک کر رہی ہوتی ہیں. تو ہارٹ پیلپیٹیٹنگ، ٹینس مسلس، جنرل ویکنس اینڈ inability ٹو ورک، chilly limbs in general, bluish and greenish bruises without clear medical reasons after incantation and the use of water and oil. Symptoms include constant or separate sighing depending on the power of the evil eye. یہ ہمارے پاس باڈیلی سمٹمس تھے. فزیکلی مطلب سمٹم جو ہمیں نظر آ رہے ہیں باڈی پہ، جو ایک انسان کے مطلب میڈیکل چیک اپ پہ بھی کہہ لو پتہ لگ سکتا ہے. جیسے بروسز کی بات ہوئی تھی ادھر، اور انوالنٹری موومنٹس کی بات ہوئی تھی. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوشل سمٹمس. سوشل سمٹمس میں آتا ہے کہ the evil eye affects the social aspect of victim through his relations with others including، یہ آپ کی سوشل لائف کو بھی افیکٹ کرتا ہے، آپ کے ریلیشنس کو، آپ کے تعلقات کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. لاس آف ونس ٹریڈ اینڈ ویلتھ، آپ کا کوئی کاروبار چل رہا ہے یا آپ کے مال میں نقصان ہو سکتا ہے. ہیٹریڈ آف ونس فیملی اینڈ ریلیٹیوز، وائف اینڈ ہسبینڈ، آپ کے اپنی فیملی کے لوگ یا آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے اپنی فیملی کے لوگ آپ سے ہیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لاس آف ونس جاب، آپ کا کوئی نقصان وغیرہ ہو رہا ہے. تو یہ سب ہمارے پاس سمٹمز ہوتے ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم پتہ لگا سکیں کہ اس شخص کو نظر بد ہے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فرام ایول ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ نظر بد جو ہے وہ واقعی میں ایک فیکٹ ہے، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ہم نے سمٹمز دیکھے کہ کیا کیا سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ جو شخص ہے وہ ایول آئی کے انڈر ہے. پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے رقیہ. رقیہ وہ ہے جو ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہے، قرآن میں موجود ہے، جو قرآن کی صورتیں ہیں یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو اسلام نے بتایا وہ اسے ہم رقیہ کہیں گے. اور ہم نے اگر اپنے آپ کو ایول آئی سے پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم رقیہ کریں گے، ہم وہی کریں گے جو قرآن اور سنت میں ہے. ہم نے ایسی چیزیں نہیں دیکھنی جو ہم نے سنی سنائی ہیں. جو بھی ابھی جیسے بات ہوئی تعویذ لٹکانا، مرچوں کا جو بھی کرنا ہوتا ہے، اور گوشت لے کے بھی لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، انڈے لے کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ باتیں تھیں جو ابھی مجھے پتہ ہے. یہ ساری باتیں بدعت میں آتی ہیں. ایک آپ سوچیں آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور الٹا وہ چیز بدعت میں جا رہی ہے، اس کا بھی گناہ ہو رہا ہے آپ کو. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو اسلام کے اکارڈنگ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا آپ کی فیملی میں ہوتا آ رہا ہے تو اس بات کو دیکھیں، اپنے گھر والوں سے ریفرنس مانگیں کہ آپ یہ کیوں کرتے آ رہے ہیں. آپ کو کوئی ریفرنس نہیں مل رہا نا تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں. آپ کے گھر والے ابھی نہیں چھوڑے، آپ انہیں بتائیں. آپ کا جیسے آپ تبلیغ کریں نا، آپ ہی اسلام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ اسلام کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، ہم نے یہ آگے بتانی ہے باتیں. فی الوقت اگر وہ ہماری بات نہیں سن رہے تو یہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم بھی وہی فالو کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے بات نہیں مان رہے. ہم نے اسی پہ رہنا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم اسلام کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز شرک میں آتی ہے، جو چیز بدعت میں آتی ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی. اور آہستہ آہستہ جب گھر والے دیکھیں گے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ پڑھ رہی ہے اسلام کو، یہ قرآن پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، اور پھر یہ ہمیں ریفرنس کے تھرو بتا رہی ہے کہ طریقہ یہ تھا، طریقہ یہ اسلام میں دیا گیا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ صرف بدعت میں آ رہی ہیں. اور ان لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہم جو چیز کرتے آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے، بس ہمارے باؤ اجداد کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ٹائم انشاءاللہ آئے گا کہ سب لوگ آپ کی فیملی کے چھوڑ دیں گے. اور فیملی میں، فرینڈز میں ہم نے یہی کرتے رہنا کہ ہم ایک چیز آگے بتائیں اور ہم ایک چیز کے بارے میں بولنے والے ہوں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک چیز غلط ہو کے لوگ اتنے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ صحیح چیز پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہم کیوں نہیں اٹھا رہے آواز؟ میوزک کی بات کر لو فار ایگزامپل، کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میوزک نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ تو پتا نہیں کہ میوزک حرام ہے، میوزک غلط ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ جو میوزک کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایک چیز لگے گی یہاں پہ، وہ اتنا اسٹرانگ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں تو وہ غلط ایک چیز غلط ہے، وہ پھر اس پہ اتنا ایکشن لے رہے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹھیک رستے پہ ہو، آپ پھر اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم ایک چیز ٹھیک پر ہے نا، جب غلط کی جو ٹیم ہے وہ اتنا پاورفل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے ہم صحیح رستے اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو ہم جدھر ہو سکتا ہے نا کہ ہم ایک گناہ کو دبا سکے، وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کو پروموٹ کریں. اب ہماری بات رقیہ کی ہو رہی تھی کہ رقیہ از دا پریکٹس آف ٹریٹنگ illness through قرآنک آیات as well as providing a means of cure. Ruqya is an excellent way for the believers to build their iman and reaffirm their tawheed for Allah. اب ہمارے پاس
رقیہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے، جو قرآن کی آیات کے تھرو جیسے ہمیں پتہ لگا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی سے ہم پروٹیکشن لے سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ہم ایول آئی کے پروٹیکشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم کوئی چیز اچھی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے، ہم ماشاء اللہ کہیں، اور اللہم بارک، یہ چند الفاظ ہیں جو ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ہم اللہم بارک ہیں، تاکہ ہم کسی دوسرے کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس ہے کنڈیشنز فار رقیہ ٹو بی سکسیسفل۔ پہلا ہمارے پاس آتا ہے انٹینشن، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ رقیہ از اے دعا، the intention should always be to ask Allah to remove the evil by the words of the Quran، کہ ہم قرآن کے الفاظ کے ذریعے اللہ پاک سے تحفظ مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس ایول آئے سے تحفظ عطا فرمائے اور اس کو ہٹا دے ہم سے۔ سیکنڈ ہے کنوکشن، یقین ہونا کہ اللہ پاک ہی اس کو ریموو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک سے بڑی ہے، اور میرے پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ پاک کو معلوم ہے اور وہ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں، تو ہم نے مانگنا ہی ان سے ہے جو اس کی پاور رکھتے ہیں، اس چیز کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ چیز وہ ٹھیک کر سکیں۔ One should recite loudly and clearly with firm affection and believe in Allah who alone gives cure۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے پیشنس اینڈ کنسسٹنسی، لائک آل ٹریٹمنٹ کنسسٹنسی از کی۔ ڈیلی ریسائٹیشن، دعا اینڈ ادر ٹریٹمنٹس مسٹ بی مینٹین فار پازیٹیو ریزلٹس۔ ہمیں صبح شام کے اذکار بتائے جا رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد اذکار بتائے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان اذکار کو لائیں۔ ہمیں جیسے ویسے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بس ایک لائن ہے وہ ہم نے پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد بس کچھ نہیں ہو رہا، وہ ہو اس لیے نہیں رہا ہوتا کیونکہ ہمیں اللہ پاک اپنے پروٹیکشن میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس وقت نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ ہمیں ایک لائن پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس پہ یقین رکھنا ہے کہ اس سے ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے۔ اللہ پاک نے اگر قرآن میں یا سنت میں ہے کہ یہ چیز پڑھو تو اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے تو رقیہ کرنا ہے تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، پھر ہمیں یقین ہونے چاہیے، اور پھر ہمیں کنسسٹنسی رکھنی ہے، صبر رکھنا ہے۔ اور اس میں جیسے بتایا جا رہا ہے نا کہ لائک آل ٹریٹمنٹ کنسسٹنسی از دا کی۔ آپ کو جیسے میڈیکل میں جو بھی کورس بتایا جا رہا ہوتا ہے، اینٹی بایوٹکس کا جو کورس بتایا جا رہا ہوتا ہے، آپ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے آپ نے، اور ہم صبر رکھ کے اس سے میڈیسن لے بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہے کہ آپ صبر رکھو، یقین رکھو، تاکہ اللہ پاک ہمارے صبر کو دیکھیں، ہماری یقین کو دیکھیں اور وہ ہمیں ٹھیک کر دیں۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ envying others۔ پہلے یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہمیں اپنا آپ بھی اچھا لگ جاتا ہے، ہم ماشاء اللہ کہیں اور بارک اللہ فی کہیں، اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، give gifts and do good to those whom you envy۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ہمیں کسی سے حسد ہو رہا ہے، ہمیں کسی سے جیلسی ہو رہی ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کر دیں، اور نہیں اچھے مطلب صحیح دل سے دعا کریں، اور ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، اور کسی کو گفٹ وغیرہ دینا، اور جو دعا کرنی ہوتی ہے نا کسی دوسرے کے لیے، وہ آپ انسان اپنے دل کو کنٹرول کر کے کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ دیکھے نا فار ایگزامپل کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری بھی ایگزام میں پوزیشن آئے، ہم بھی فرسٹ آئیں، لیکن اگر ہمیں ہو رہا ہے نا کہ ہم کسی دوسرے شخص پہ سپیریورٹی لینا چاہ رہے ہیں، ہم دوسروں کو مطلب حقیر سمجھنے کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں، تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو فرسٹ پوزیشن دلوا دے۔ اور اس طرح جو دعا ہوتی ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے کی جاتی ہے، کہ کیونکہ آپ وہ دعا اپنے لیے چاہتے ہو، آپ وہ پوزیشن اپنے لیے چاہتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کسی دوسرے شخص کے لیے دعا کر رہے ہو، تو اس طرح آپ اپنے حسد کو، اپنی جیلسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے غلط خیال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ praise them when you wish to criticize۔ اگر آپ کے میں ایسی فیلنگ آ رہی ہے نا کہ آپ کسی کو کریٹیسائز کرو، طنز کرو، تو آپ اسے پریز کرو اور اس طرح کی کوشش کرو کہ آپ اچھا کہنے والے بنو۔ know how deadly envy is and how it will only return to harm you۔ اگر ہم کسی سے جیلسی وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ ہماری ہی نیک اعمال کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک مین بات ہے ڈینجرز آف سوشل میڈیا، کہ آج کل سوشل میڈیا بہت کامن ہے، ہر کسی کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بلکہ ملٹیپل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہوں گے جن کے اکاؤنٹس نہ ہو، ورنہ میجورٹی لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف ٹوڈیز لائف، انفارچونیٹلی اٹ ہیز میڈ us much more vulnerable to evil eye۔ We should be wary of posting pictures of ourselves, our possessions, or our children on social media. Similarly, we should not wistfully gaze at the blessings of others and envy them for it. We should reflect on how using social media affects our health, family, relations, spirituality, and ultimately our relationship with Allah سبحانہ وتعالیٰ۔ اب دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے نا، ہم جیسے میرا ایک اکاؤنٹ ہے، میں اس پہ اپنی پکچرز پوسٹ کر رہی ہوں،
पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ या अपने बच्चों की पिक्चर्स लगा रही हूँ, मुझे कोई अचीवमेंट मिली मैं उसे शेयर कर रही हूँ, तो इससे भी आप अपनी नेमतें खुद लोगों को दिखा रहे हैं। तो लोग जो होते हैं वो नजर लगा भी सकते हैं, हमें हर किसी की इंटेंशन तो नहीं पता। हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम अपने आप को किस तरह रोकें कि हम दूसरों से जेलस हों। अब हर इंसान तो इस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना, तो हमने देखना है कि अगर हम सोशल मीडिया पे इस तरह अपनी लाइफ एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स एक्सपोज कर रहे हैं, तो लोग हो सकता है हमसे जेलस हो रहे हो। अगर उनके पास कोई नेमत नहीं है तो उनको लग रहा हो कि इसके पास ये नेमत है, इसके पास ये हट जिक्र मुझे मुझे हासिल हो जाए। तो हमने इस बात से अवॉइड करना है कि हम खुद सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को एक्सपोज कर रहे होते हैं। और फिर ये आ जाता है, जैसे पिक्चर्स पोस्ट करने की बात आई, अगर पब्लिक अकाउंट है, नमहरम देखना है, तो फिर तबर्रुज वगैरह का भी गुनाह आ जाता है। क्या बेहयाई या इस तरह के गुनाह मजीद आ जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे और किस्म के गुनाह भी हो सकते हैं, जैसे म्यूजिक वगैरह ओपन करना, और म्यूजिक को दूसरे लोगों के साथ, जैसे दूसरे लोग सुन रहे हैं तो उनको जो भी गुनाह हो रहा है वो भी आपको आ रहा होता है, तो गुनाह जारिया का भी जरिया बन सकता है। तो हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया, हम हमारे अकाउंट्स हैं तो वो हमारे लिए किसी भी किस्म के गुनाह की तरफ ना जाए, हमें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। और अगर हम हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होते हैं तो हम किसी दूसरे के अकाउंट्स भी देख रहे होते हैं, और तब हमने ये कोशिश करनी है कि हम दूसरे लोगों से जेलस ना हो। दूसरों की चीजें देखने से हमें कोई हसद नहीं होना चाहिए। हम खुद पे तो कंट्रोल कर रहे हैं ना कि हम अपनी अचीवमेंट जाहिर ना करें, लेकिन जो लोग कर रहे हैं हमने उन पे कंट्रोल करना है कि हम उन लोगों से जेलस ना हो। फिर ये भी है कि हमने नमहरम कोई होता है तो उससे हमने अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए, हमने अपनी नजरों की हिफाजत करनी है। तो अगर सोशल मीडिया पे नजर की हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आपको कोई नजर नजर आया, जैसे हम लड़कियां हैं, हमें कोई लड़का नजर आया, हम अपनी नजरें नीचे रख लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे आप मोबाइल खोल रहे हैं, बहुत नमहरम लोगों की, लड़कों वगैरह की पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो वहां पे हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो हम जितना अपने आप को ईज में रखेंगे ना, गुनाह मतलब हमारे लिए जितने भी गुनाह हमारे इजी असेस में होंगे, हम उतने गुनाह की तरफ जा सकते हैं, मतलब चांसेस हो सकते हैं। और किसी को भी अकाउंट को फॉलो करना, आपको पता है वो कोई मेल है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, आपके कजन वगैरह है मेल, जो भी ना महरम में आ रहे हैं, आपको पता है ना कि उसके अकाउंट्स में उसकी पिक्चर्स हैं, उसका चलो कह लो प्राइवेट अकाउंट्स, उसके अकाउंट में उसकी पिक्चर्स हैं, हमने नजर नीचे रखनी है। तो हम अकाउंट को भी फॉलो ना करें, क्योंकि जब हम अकाउंट, वो हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली उनकी पिक्चर्स हमें शो हो जाएंगी, और हमने तो ये करना है ना कि हमने अपनी नजर की हिफाजत करनी है। तो ये बेस्ट है कि आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट ही ना भेजो, आप अपने अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट रखो लड़कियों तक। लड़कियां लड़कियों के अकाउंट्स देख लें अगर देख रही हैं, तो हमने मोबाइल पर एहतियात रखनी है कि अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये हमारे लिए किसी भी किस्म का गुनाह की तरफ हमें ना लेके जाए। और ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन है हदीस पे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं हम।